sent Al-Quran. She said, I am the first of this Ummah who asked the Messenger of Allah, peace be upon him, about it. And he said, verily, he is Jibreel. I have never seen him in his original form in which he was created except on those two oceans to which these verses refer. I saw him descending from the heaven and filling the space from the sky to the earth with the greatness of his goodly structure. She said, have you not heard Allah saying, I comprehend him not, but he comprehends all we hear, and he is subtle and all aware. Al-Quran. She Aisha further said, have you not heard that verily Allah says, and it is not vouchsafed to a human being that Allah should speak unto him otherwise than by revelation or from behind a veil, or that he sent a messenger angel so that revealed whatsoever he wills. Verily he is exalted, wise. Al-Quran. She said, he who presumes that the messenger of Allah, peace be upon him, concealed anything from the book of Allah fabricated the greatest lie against Allah. Allah says, O messenger, deliver that which has been revealed to thee from thy Lord. And if do not, thou hast not delivered his message. Al-Quran. She said, he who presumes that he would inform about that what was going to happen tomorrow fabricated the greatest lie against Allah. And Allah says, say to Muhammad, none in the heavens and the earth know the unseen save Allah. Zahir bin Harb, Ismail bin Ibrahim, Daud Sharbi, حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا. انہوں نے فرمایا, اے ابو عائشہ, 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. میں نے عرض کیا, وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ایک تو یہ کہ جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا. میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا, اے ام المومنین, مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں. کیا اللہ نے نہیں فرمایا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ النَّجْمُ؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان آیتوں سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں سوائے 2 مرتبہ کی جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے. میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر لیا. اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. الانعام. کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد نہیں سنا, وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب ویرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ ولی حکیم. یعنی اس کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان آنکھوں کا درک کر سکتا ہے, اور وہی لطیف و خبیر ہے. اور کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے باتیں کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے. اور دوسری آیت یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل
ایسا نہ کریں گے تو آپ حق رسالت ادا نہ کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ہونے والی باتوں کو جانتے تھے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اور اللہ تعالیٰ